جو لوگ بیٹھے ہیں آپ میں نہیں، لیکن جس قلم کے میں اور آپ مزدور ہیں، جس پہ اللہ قسم کھاتا ہے کہ نون والقلم وما یسطرون، اس اللہ میں بڑی طاقت ہے، اس کے کلام میں بڑی طاقت ہے، اور جو اس کے قلم کو لے کے چلتے ہیں، جو اس کے کالے کوٹ کو پہن کے چلتے ہیں، ان میں بڑی طاقت ہے، ان میں بڑی طاقت ہے اللہ کے قلم سے۔ یہ داتا کی نگری، اس داتا کی نگری میں جب آتا ہوں مجھے محبت ملتی ہے، لیکن یہ وہی داتا کی نگری ہے جہاں 80-85 سال پہلے آپ کے اور میرے بزرگ مینار پاکستان کے سائے تلے اکٹھے ہوئے تھے اور انہوں نے فیصلہ کیا تھا۔ انہی میں میرا دادا پیر محمد خان بھی تھا، مردان سے آل انڈیا مسلم لیگرز کو لے کر انہی میں عمران خان کے والد اکرام اللہ خان نیازی بھی تھے، اور آپ کے بھی پرکھے ہوں گے۔ انہوں نے فیصلہ کیا تھا کہ مسلمانان ہند کو ایک ایسا ملک ہم دیں گے جو لا پہ بنے گا، نہیں پہ بنے گا، لا الہ الا اللہ پہ بنے گا۔ اس لیے متحدہ ہندوستان کی گلی گلی کوچے کوچے دریا دریا یہ نعرہ لگا کہ بٹ کے رہے گا ہندوستان، بٹ کے رہے گا پاکستان۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ تو میرے بھائیوں، میں بنیادی طور پہ وکالت سے پہلے انجینئر بھی ہوں، لیکن میں بصیرت کے ساتھ کالا کوٹ پہننے آیا۔ لوگوں نے میرا مذاق اڑایا، میرے اپنے خاندان نے بھی، بلکہ مجھے اپنے بزرگ کی بات یاد ہے، انہوں نے کہا کہ تمہارے بالوں میں سفیدی آ گئی ہے، اب دوبارہ پڑھنے بیٹھ گئے ہو۔ بہت سے لوگوں نے پوچھا انجینئر بن کے اپنی نوکری چھوڑ دی، تم کس چکر میں پڑ گئے ہو؟ مجھے 28-29 سال کی زندگی میں اللہ نے یہ سوچ دی کہ اگر اس ملک میں کرپشن کا خاتمہ کرنا ہے، اگر اس ملک میں ظلم کا خاتمہ کرنا ہے تو دو راستے ہیں۔ اگر ظلم کے نظام کو روکنا ہے تو یا بندوق اٹھاؤ یا قلم اٹھاؤ۔ میں نے قلم کا انتخاب کیا، وکالت کا انتخاب کیا، اور میں اپنے اس فیصلے سے خوش ہوں۔ ہمارے لیے یہ ایک فخر کی بات ہے کہ جس آدمی نے یہ پاکستان بنایا اس نے قلم کی طاقت سے بنایا۔ میرے ہاتھ میں قلم ہے، میرے ذہن میں اجالا، مجھے کیا مٹا سکے گا تو ظلمتوں کا پالا۔ مجھے فکر ابن عالم کی اپنی ذات کا عالم، تو روح ہونے والا، پاکستانیوں کو کرا تم سب طلوع ہونے والے۔ میں چند باتیں رکھ کے پھر میں نے جانا ہے خان صاحب کو ہم نے ریسیو کرنا ہے۔ میں آپ کے سامنے آج کچھ باتیں رکھنا چاہتا ہوں، ایز اے تحریک انصاف کے ورکر کے نہیں، ایز اے پاکستانی اور ایز اے لائر، ایز اے سٹیزن آف دا اسٹیٹ۔ یہاں تحریک انصاف کے بھی وکلا ہوں گے اور بھی جماعتیں ہیں، کیونکہ بار کا فنکشن ہے، صرف پی ٹی آئی کا نہیں ہے۔ میں آپ کے سامنے دو باتیں رکھنا چاہتا ہوں۔ میں آج ہر جماعت کے وکلا سے مخاطب ہوں۔ انسان زندگی میں جن ہستیوں کی قدر کرتا ہے ان میں ماں سب سے بڑی ہے۔ یہ پاکستان بھی ہماری ماں ہے۔ ہم سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں لیکن اپنی ماں کی بے حرمتی برداشت نہیں کر سکتے۔ یہ کالا کوٹ جو میں اور آپ جب پہنتے ہیں یہ ہم سے کچھ چیزوں کی ڈیمانڈ کرتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ میں اپنی جماعت میں رہوں، میں اپنی پارٹی سے جڑ کے رہوں، لیکن جب اس ملک میں کچھ ایسا ہو جو میرے سب سے لالی پرچم کو سر نگو کرنے کی طرف کوشش کی جائے، جب میرے ملک کو پارشل ڈکٹیشن کو چلانے کی کوشش کی جائے، جب اسلام آباد کے فیصلے واشنگٹن یا لندن یا تل ابیب یا یروشلم میں ہونے کی کوشش کی جائے، تو پھر میں اپنی جماعت، اپنی ذاتی پسند ناپسند کو ایک طرف رکھ کے وہ فیصلہ کروں جو میرا کالا کوٹ اور میرے ملک کا آئین اور میری ماں سے وفاداری ڈیمانڈ کرتی ہے، اور وہ یہ ڈیمانڈ کرتی ہے کہ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ اور کہہ دیجئے اے میرے حبیب، جب حق آتا ہے تو باطل مٹتا ہے، اور باطل کو ہے مٹنے کے لیے ظلم پھر ظلم بنتا ہے، مٹ جاتا ہے، خون پھر خون ہے، ٹپکے
بات نہیں، یہ سیاست کی بات نہیں، یہ ریاست کی بات ہے۔ میں جس سپریم کورٹ میں اور ہائی کورٹ میں اور نچلی عدالتوں میں اور آپ پلیڈنگ کرتے ہیں، ہم اپنی عدالت کا فیصلہ مانتے ہیں، بعض اوقات ہماری مرضی کے خلاف بھی آتا ہے، لیکن کبھی اگر آپ کو یہ خدا نخواستہ خدشہ ہو کہ میری کسی محترم عدالت کا فیصلہ اس کو نہیں کسی بار کا ہوگا، اس کو ٹھوسا جا رہا ہے، آپ اس کے خلاف کھڑے ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ یہ تو صرف میرے ملک کے وزیر اعظم عمران خان صاحب کی بات ہے۔ میں نے اور ریکارڈ یہ بات کی ہے، وہ اللہ دل سے کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ مراسلہ جو وزیر اعظم پاکستان کے خلاف آیا، میرے نون لیگ کے دوستوں، میرا نام علی ہے اور اس میں محمد آتا ہے، میں کذب بیانی اور جھوٹ کے بغیر یہ بات کروں گا کہ اگر یہ واشنگٹن سے مراسلہ آتا کہ remove the opposition leader, if you remove the opposition leader we will forgive you, and if you don't things will get tough for Pakistan، یہ علی محمد شہباز شریف کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ میرے ملک کے فیصلے اگر امریکہ کہتا کہ اپوزیشن لیڈر کو ہٹاؤ تو میں اپنے اپوزیشن لیڈر کے ساتھ کھڑا ہوتا، کیونکہ پاکستان کی پارلیمان کا اپوزیشن لیڈر یا پاکستان کی پارلیمان کا قائد اعلان چاہے پی ایم ہو یا اپوزیشن لیڈر، میں تو اپنے ملک کے کسی چپراسی کو بھی امریکہ کہ میرا قائد محمد علی جناح ایک آزاد شخص تھا، اور سب نے قائد اعظم کی زندگی پڑھی ہوگی، میں اس کو پڑھ کے وکالت میں آیا ہوں۔ ایک دفعہ ایسا ہوا، وائس رائے نے ان کو بلایا میٹنگ پہ، پاکستان بننے سے پہلے ان کو آفر کی، 2-2.5 گھنٹے ڈسکشن ہوئی، یہاں سینئر وکلاء موجود ہیں، مجھے اس واقعے کا پتہ ہے، احمد اویس بھائی کو بھی میں نے کہیں بھی دیکھا ہے، تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ واقعہ یاد کریں۔ صدر صاحب، راؤ صاحب، آپ نے بھی واقعہ پڑھا ہوگا، اور پھر آپ کے استعفیٰ کا بھی شکر گزار ہوں، لاہور بار نے مجھے کیا، جب 2-2.5 گھنٹے ڈسکشن قائد کے ساتھ ہوئی، قائد اعظم محمد علی جناح didn't utter a single word. He just listened to us, right? And after 2 or 2.5 hours, he just stood up and keeping his mum without saying a sentence, he started to move towards the door. And voice called him from behind and asked him, کہ Mr. Jinnah, please say something. اور آفر کیا تھی کہ جناح صاحب آپ چھوٹے سے پاکستان کو کیا کرتے ہو، آپ کو متحدہ ہندوستان کا ہم گورنر جنرل بناتے ہیں۔ And you know, and remember what your founder of the nation said، صرف مڑے اپنی ہیڈ ٹھیک کی اور انگریزی میں جواب دیا کہ میں یہاں اپنی قوم کا سودا کرنے نہیں آیا تھا۔ عمران خان مر جائے گا، کٹ جائے گا، مصطفیٰ علی محمد مر جائے گا، کٹ جائے گا، اسد عمر مر جائے گا، کٹ جائے گا، شاہ رخ مر جائے گا، کٹ جائے گا، اور یہ وکلاء مر جائیں گے، کٹ جائیں گے، لیکن ڈکٹیشن امریکہ کی نہیں دیں گے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، خاص کر جو کالے کوٹ کی وفادار ہیں اور وفادار ہیں، آپ مجھے بتائیں، جب قائد اعظم محمد علی جناح نے اس لاہور میں کھڑے ہو کے کہا، یونیورسٹی اسٹیڈیم لاہور میں 30 اکتوبر 1947، قائد اعظم کی وہ اسپیچ جس طرح قرآن یاد کرتے ہیں، ان کی کچھ باتیں ذہن میں رکھیں۔ اس وقت نے کہا کہ یو مسٹ ڈیولپ اے اسپرٹ آف مجاہد۔ میرے وکلاء لاہور جو پاکستان کا سیاسی کعبہ ہے، سیاسی، اور ساتھ میں تمام پاکستان کے وکلاء کے لیے یہ ایک بڑے گھر کی مانند ہے۔ میں لاہور کے وکلاء کے سامنے اپنے قائد اعظم کی بات رکھنا چاہتا ہوں کہ میرے بھائیوں اور بہنوں اور بزرگوں، قائد نے فرمایا، آپ کو فرمایا کہ you are made of a standing material and you are second to none. There are many nations in the history of mankind who have come out of these situations. اور پھر نے یہ کہا کہ you can do wonders, make a history just like your own forefathers. اور پھر کہتے ہیں کہ don't be afraid of it. My Lahoris,
My brothers in black coats and sisters, are you afraid of death? आपने फरमाया था कि मुसलमान is never afraid of death. Prepare yourself for death and face it bravely to save the honor of Pakistan and Islam. یہ وہ بات ہے جو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمائی تھی. انہوں نے فرمایا تھا کہ اگر اس زندگی کی حقیقت یہ ہے کہ اس کا خاتمہ موت پہ ہونا ہے تو بہترین موت کون سی ہے؟ شیر خدا نے کہا تھا. انہوں نے فرمایا تھا شہادت کی موت. تو میرے بھائیوں اگلے سینٹینس میں قائد کہتے ہیں کہ the best life is that whose end is that of the martyr for righteous cause. کہتے ہیں کہ there is no bar on earth which can undo Pakistan. Do you believe the statement of your tribe? Do you believe it? تو مجھے بتائیں کیا پاکستان کے فیصلے کالا شاہ کاکو، پشاور، گوادر، خیبر، مانسیرا اور لاہور میں ہونے چاہیے، واشنگٹن میں ہونے چاہیے؟ پاکستان کے لوگ ڈبے میں ووٹ ڈال کے فیصلہ کریں کہ شہباز صاحب نے چلانا ہے، عمران خان نے چلانا ہے یا آپ نے چلانا ہے. بٹ نو ڈکٹیشن، کیونکہ قائد نے فرمایا تھا، علامہ نے فرمایا تھا کہ غیرت ہے بڑی چیز، جہانے تقدوں میں پہناتی ہے درویش کو تاجہ. میرے بھائیوں قائد کی اسٹیٹمنٹ کے بعد میں اجازت چاہوں گا. قائد نے 1948 اب تھوڑی سی توجہ صرف 1 منٹ کے لیے پھر اجازت. مجھے فخر ہے کہ اللہ نے میرے سے کالے کوٹ کی لاج رکھوائی. یہ میں نے نہیں، اللہ نے کرایا جو بھی ہوا، کیونکہ نام علی ہے تو کام بھی علی والا کرنا ہے. تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ نے قائد کی بات کی لاج رکھنی ہے. قائد نے فرمایا it is my firm belief that our true salvation lies in following the golden rules of conduct set for us by the great lawgiver of Islam. تو کیا آپ پاکستان کے لیے ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے تیار ہیں؟ میرے ساتھ آواز سے آواز ملا کے تاکہ چھت بھی اڑ جائے آپ کے نعرے کی گونج سے. پاکستان کا مطلب